السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اس کتاب کا 14واں درس جس کا عنوان ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی شرک اعمال میں سے ہے۔ سماعت فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم کھائے اس کو پورا حق حاصل ہے، لیکن مخلوق کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا کسی صورت جائز نہیں۔ افسوس کہ غیر اللہ کی قسم کھانا بہت سے لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ کسی چیز کی قسم کھانا اس کی تعظیم اور بڑائی کی وجہ سے ہے، اور چونکہ تعظیم و بڑائی صرف اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، لہذا قسم بھی اسی کے نام کی اٹھانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باپ دادوں کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے۔ جس شخص نے قسم کھانی ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ جس کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من حلف بالامانۃ فلیس منا۔ اس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے سنن میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے امانت کی قسم کھائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا کعبہ، امانت، بزرگی، مدد، فلاں کی برکت، فلاں کی زندگی، نبی کے رتبہ، ولی کا مقام، باپ دادا، ماں اور اولاد کے سر وغیرہ کی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے، اور جو ان میں سے کسی کی قسم اٹھائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور یہ بات ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں منقول ہے، من حلف فقال فی حلفہ باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ۔ جس نے لات اور عزیٰ کی، مشرکین مکہ کے مشہور بت کے نام ہے یہ، کی قسم کھائی، وہ بطور کفارہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی سے ملتے جلتے متعدد ایسے شرکی الفاظ ہیں جو آج بعد مسلمانوں کی زبان پر عام ہیں، مثلا میں اللہ کی اور تیری پناہ میں آتا ہوں، میرا بھروسہ اور اللہ پر اور تجھ پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور تیری طرف سے ہے، میرا اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، آسمان میں اللہ میرا سہارا ہے اور زمین میں تو میرا سہارا ہے، اے اللہ اور فلاں شخص نہ ہوتا تو یوں اور یوں ہو جاتا، میں اسلام سے دستبردار ہوں، فطرت نے چاہا، اے زمانے کی ناکامی۔ اس طرح کے ہر جملہ بولنا حرام ہے جس میں زمانے کو برا بھلا کہا گیا ہو، مثلا یہ کہنا کہ یہ زمانہ بہت برا ہے، یہ وقت بڑا منحوس ہے، زمانہ بڑا بے وفا ہے وغیرہ، کیونکہ زمانے کو گالی دینا اللہ رب العالمین زمانے کو گالی دینا کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو غلط سلط کہنا ہے، جو اللہ رب العالمین ہی زمانے کا خالق ہے۔ اس طرح ہر وہ نام جس میں غیر اللہ کی بندگی کا مفہوم پایا جائے، مثلا عبد المسیح یعنی مسیح کا بندہ، عبد الرسول رسول کا بندہ، عبد الحسین حسین کا بندہ، یہ سب الفاظ شرکیہ ہیں، ان سے بچنا اور عقیدہ توحید کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اسلامی سوشلزم، اسلامی جمہوریت، عوام کا ارادہ اللہ کے ارادے سے ہے، دین اللہ کے لیے اور ملک سب کے لیے، عرب قوم کے نام پر انقلاب اور شورش کے نام سے یہ جدید اصطلاحات بھی عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جب بھی ہم کو قسم کھانے کی نوبت آئے تو ہم کو اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کی قسم کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ جو آج بعض لوگوں میں یہ
روایت پڑ گئی ہے اپنے ماں باپ کی، باپ دادا کی، فلاں کی، پانی کی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس شرک کے عمل سے محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 15واں درس جس کا عنوان ہے منافقوں اور فاسقوں سے محفل بازی کرنا، یعنی منافقوں کی بیٹھک جہاں ہوتی ہے وہاں بیٹھنا، کیونکہ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ منافق اور فاسق لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دین کی بات تو نہیں ہوتی، بلکہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینی احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں بیٹھنے کے بارے میں شریعت نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو منع کیا ہے، بلکہ حرام کیا ہے۔ بہت سے کمزور ایمان لوگ بعض بدکاروں، فاسقوں، فاجروں کی محفلیں سجاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر طنز و تنقید کرنے اور دین اور اہل دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بھی برابر اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک حرام عمل ہے جو انسان کے عقیدے کو داغدار کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی اور نکتہ چینی کر رہے ہوں تو آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ نصیحت بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس امت مسلمہ کا ہر فرد اس سے مخاطب ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، دینداروں پر آوازیں کسے جاتے ہیں، یا بدعتیوں، مشرکوں کی محفلیں مراد ہیں جہاں بدعتی لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر آیت الہی کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص ان بدعتیوں کو ان حرکات سے باز نہیں رکھ سکتا تو کم از کم ان سے میل جول تو نہ رکھے اور نہ ہی ان کی محفلوں میں جائے، اور خاص طور پر وہ شخص جو دینی علم سے نا واقف ہو، اس کے حق میں یہ حکم زیادہ تاکیدی ہے تاکہ کہیں وہ اہل بدعت کے گمراہ کن شبہات اور فاسد تعویلات سے متاثر ہو کر دین حق سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اگر وہ صاحب علم ہے اور کلمۃ الحق بیان کرنے نیز اہل بدعت کے باطل شبہات کا رد کرنے کی نیت سے شرکت کرے تو جائز ہے، بصورت دیگر سخت گناہ اور عذاب الہی کا باعث ہوگا۔ تفسیر احسن البیان میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے۔ اس کی تفسیر مذکورہ بالا آیات میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور میل جول رکھنے کسی صورت جائز نہیں، وہ کس قدر زیادہ گہرے اور قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کا قبیلہ و خاندان کس قدر مہربان خوش مزاجی کیوں نہ ہو، ان کی زبانیں چاہے کس قدر میٹھی اور شیریں کیوں نہ ہو، بہرحال ایسے ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ان کو نصیحت کرنے، دین حق کی دعوت ان تک پہنچانے یا ان کے باطل تعویلات اور فاسد شبہات کا رد کرنے کی نیت سے ان کی محفلوں میں شرکت کرے تب ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جا کر حق کی بات سے بالکل خاموشی اختیار کرنا بلکہ اس کے برعکس اپنی خوشی و رضا کا اظہار کسی صورت درست نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم ان منافقوں سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر بدکار لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اطاعت الہی سے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ محترم سامعین، میں ایک ایسے ساتھی کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تھے، علماء کی مجلسوں میں آنا، علماء سے مستفید ہونا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے دینی ایکٹیویٹی میں، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ مسجدوں کو پابندی سے آنا، دروس میں چلنا، اعتکاف، ماشاءاللہ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام۔ رمضان کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک صاحب
جن کے جو عقیدے اہل سنت والجماعت سے تھوڑے سے منحرف تھے ان کے پاس جانے لگے، ارے بیٹھے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور اس قدر جانے لگے 3-4 مہینے کے بعد ان کے افکار بدل گئے. کیونکہ جب آدمی غلط بات کو سنتا ہے تو شیطان ان الفاظ کو مزین کر کے ان کے دماغ میں بٹھا دیتا ہے اور ان کو وہی صحیح راستہ دکھلاتا ہے. تو ہم کو چاہیے، اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ رہیں جو کتاب و سنت کی صحیح تفسیر، قرآن و حدیث، صحابہ کرام کے فہم سے سمجھاتے ہیں، جیسا سلف و صالحین نے جیسا سمجھا تھا دین اسلام کو، قرآن و حدیث کو، اس طریقے سے جیسا سمجھاتے ہیں ہم کو ویسے علماء کے ساتھ رہنا چاہیے. اور ایسی تمام محفلوں سے، تمام ایسے جہاں ایسے افکار کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے جو باطل نظریات ہیں، ایسی محفلوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل ایمان کے ساتھ بیٹھنے اور ہماری محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.